إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون محترم برادران اسلام، سامعین کرام اور محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر بہت ساری عبادتیں فرض فرمائی ہیں۔ ان میں سے بعض عبادتیں جو جوارح سے تعلق رکھتی ہیں، اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں، اور بعض عبادتیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، اور بعض عبادتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ان تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اور سب سے اہم عبادت وہ عبادتیں ہیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہی دلی عبادتوں میں سے جس کا تعلق دل سے بہت ہی گہرا ہے، اور دین کے اندر، عبادتوں کے اندر اس کا ایک بہت ہی اہم اور بڑا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی پر توکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور اسی پر اعتماد، یہ قلبی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے جو انسان کے ساتھ، ایک مسلمان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر لحظہ، زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہا تک یہ عبادت ہر مسلمان کے ساتھ رہتی ہے، اور یہ عبادت ساری عبادتوں کا خلاصہ اور اس کے لیے جامع ہے۔ تو یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسی پر اعتماد کریں، اس کے بندے اسی سے اپنا تعلق جوڑیں، اسی پر مکمل اعتماد اور مکمل بھروسہ کریں۔ تو توکل یہ بہت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے، چاہے وہ مصلحتوں کو حاصل کرنے، دنیاوی یا اخروی کوئی بھی نفع اور فائدہ اور مصلحت حاصل کرنے میں، یا اسی طریقے سے دنیاوی یا اخروی کوئی بھی مضرت، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی تکلیف دور کرنے کے تعلق سے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرنا، چاہے وہ کسی نفع کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہو یا کسی نقصان کو دور کرنے کے سلسلے میں ہو، اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا، یہی توکل کی صحیح تعریف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو قرآن مجید میں، اس توکل کے لفظ کو اللہ رب العالمین نے 42 یا 43 مرتبہ 43 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ مختلف صیغوں میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مؤمنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے۔ بلکہ قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری عبادتوں کا خلاصہ ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کا قرآن مجید میں کئی جگہ حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیجئے، وہی آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توکل کو ایمان کے شروط میں سے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم حقیقی معنی میں مؤمن ہو تو اپنے رب پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عبادت کا کئی جگہ حکم دیا ہے۔ تو یہ عبادت جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنا تعلق اسی سے جوڑیں، اپنے دل کو اسی کے حوالے کریں، اپنے سارے معاملات میں اسی پر توکل اور اعتماد کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں، چاہے وہ مخلوق میں کتنا عظیم ہی کیوں نہ ہو، مخلوق میں کتنا بڑا اس کا مقام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع و نقصان نہیں دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور اسباب بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کا سبب بنایا ہے۔ جب وہ چیز مکمل ہوگی، جب وہ سبب مکمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو عطا فرمائے گا۔ مگر اس سبب کا مکمل ہونا اور اس سبب کے آگے کسی بھی مانع کا یا رکاوٹ کا حائل نہ ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تبھی وہ سبب مکمل ہوگا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اندر تاثیر پیدا فرمائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ وہ سبب کام نہ کرے، یا وہ سبب معطل ہو جائے، یا وہ سبب جو ہے اپنی صلاحیت کو کھو دے، یا اسی طریقے سے اس سبب کے عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر دے، تو کوئی بھی چیز نفع بھی نہ
نہیں پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الامر كله للہ، کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو اس لیے توکل کے اندر ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور اعتماد کرنے والے تھے. ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی سے تعلق بہت گہرا اور مضبوط تھا. ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور پر اعتماد یا کسی اور سے اپنے دل کا تعلق ان کے پاس کسی کا موجود نہیں تھا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام المتوکلین ہیں، توکل کرنے والوں کے امام ہیں، توکل کرنے والوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے تو ہم کو معلوم ہے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کفار و مشرکین نے متابعہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر. انہوں نے انعامات رکھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو لائے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو ترک نہیں کیا، اسباب کو نہیں چھوڑا. جس طریقے سے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، توکل کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کو اختیار نہ کرنا، اسباب کو ترک کر دینا، اسباب کو چھوڑ دینا. تو یہ انتہائی غلط چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی اسباب کو اختیار نہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا. مگر اعتماد اسباب کے اختیار کرنے کے بعد، اسباب پر عمل کرنے کے بعد دل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مکے سے نکلے، کس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑے ہم سب جانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے آپ نے ایک کافر کو ایجار پر لیا، آپ نے ایک مشرک کو ایجار پر لیا جو راستہ جاننے میں ماہر تھا، جس کو راستے کا اچھا علم تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کا عام راستہ ہے جس پر لوگ چلتے ہیں اور جس پر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ہی راستہ اختیار کیا جو پہاڑوں کے درمیان سے چلنے والا ہے، جو پہاڑوں کے درمیان سے جانے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راستے کو اختیار کیا اور ایسے ایک مشرک ماہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں پناہ لیتے رہے. 3 دن تک. یہ ساری چیزیں کیوں؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام المتوکلین نہیں ہوتے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی الملأ اور علی الاعلان سب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے. مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہنچے اور 3 دن تک وہاں پر رکے رہے اور کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی تلاش میں انہوں نے ہر چیز کے اندر ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو تلاش کیا رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں تک کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے،
یعنی اس طریقے سے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے نیچے اگر دیکھ لے, ان میں سے کوئی اگر اپنے پیروں کی طرف اگر دیکھ لے تو ہم کو دیکھ لیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. کتنا اعتماد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر, ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالی ہے. یعنی ہم دو ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت میں ہے, اللہ تبارک و تعالی کی رعایت ہمارے ساتھ ہے, اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد اور نصرت کر رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد ہے کہ آدمی پریشان نہ ہو, آدمی واویلا نہ مچائے, آدمی شور شرابہ نہ کرے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد ہے. اور پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے لیے مومنین کے لیے قدوہ ہیں توکل کے اندر, جب فرعون نے ان کا اور بنو اسرائیل کا پیچھا کیا, صبح صبح جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنو اسرائیل نکلے اور ان کے سامنے سمندر حائل ہو گیا, ان کے سامنے سمندر حائل ہو گیا, اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنو اسرائیل پیچھے دیکھ رہی ہے کہ فرعون ہمارا پیچھا کرتے ہوئے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور اس کا لشکر ہمارے قریب پہنچ چکا ہے, اس طریقے سے کہ اگر تھوڑا بھی انتظار کیا جائے تو وہ ہم کو تہس نہس کر دے اور ہمارا خاتمہ کر دے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم جلدی کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون, یا موسیٰ انا لمدرکون, کہ اے موسیٰ, یعنی اب یہ لوگ فرعون کے لوگ ہم کو پکڑ لیں گے, وہ بالکل ہمارے قریب ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ان کو توکل موجود تھا, تو اس لیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ کلا کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور ضرور وہ جو ہے مجھے راستہ بتائے گا, ضرور وہ میرا ساتھ دے گا, اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ میرا ساتھ دے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر, کہ آپ سمندر کو اپنے عصا سے ماریں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے مریم علیہ الصلاۃ والسلام, ہم ان کے بارے میں جب دیکھتے ہیں, نبی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کی حالت کو بیان کیا کہ کیسے جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اور مریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم سے دور, بنی اسرائیل سے دور تھی, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہہ دیا کہ آپ کسی سے بات نہ کریں, آپ کسی سے بات نہ کریں, اگر کوئی آپ سے پوچھے, کوئی بھی سوال کرے اس بچے کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے. تو مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت کیا رہی ہوگی کہ یہ بچہ باپ کے بغیر, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو معجزہ بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنو اسرائیل کے لیے اور دنیا والوں کے لیے ایک عجیب و غریب نشانی بنائی. جب وہ اپنے بچے کو ساتھ میں لی اور جو بنو اسرائیل کی طرف چل پڑی تو سب حیران و پریشان تھے کہ یہ عیسیٰ کہاں سے انہوں نے اس کو جو ہے جنم دیا. تو مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ بات نہیں کیا. لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ بچہ جو ہے کہاں سے تمہارے پاس آ گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جو ہے فاشارت الیہ, کہ آپ جو ان کی طرف اشارہ کر دیجئے, اس بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے جو ابھی ابھی جنم لیا ہے, جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اس بچے سے ہم کیسے بات کریں, یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے, یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے, کیا جواب دے سکتا ہے, ہم اسے کیسے بات کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس اعتماد, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا اس توکل, اس کا بدلہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی زبان کو کھلوایا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلوایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بات کروایا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا قال انی عبد اللہ, قال انی عبد اللہ,
आतानी अलकिताब वजअलनी नबिया। तो उन्होंने कहा कि तुम जो मेरी मां पर तहमत लगा रहे हो वो उसकी कोई हकीकत नहीं है, मैं अल्लाह तबारक व तआला का बंदा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाहु अकबर। तो ये एतमाद की ताकत है। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया कि आप अपने बच्चे को, इस बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है और मां का दिल उससे लगा हुआ है, उसको वो छोड़ने के लिए, तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मां को हुक्म दिया कि आप इस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दीजिए। अल्लाहु अकबर। आप इस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दीजिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे उस बच्चे की हिफाजत की, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को, यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनके एतमाद की वजह से, उनके तवक्कुल की वजह से, उनके भरोसे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दोबारा उनको अपनी मां की तरफ लौटाया, उनको दोबारा अपनी मां की तरफ लौटाया और उन्हीं से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दूध पिलवाया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हम मुमिनीन के लिए, हम मुसलमानों के लिए मिसालें बयान की कि जो अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करता है, जो अल्लाह तबारक व तआला से अपने दिल को लगाता है, जो अपना मुकम्मल एतमाद उसी पर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी भी जाया नहीं करता है। और जो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर मखलूक पर एतमाद करते हैं, अपने जैसे इंसान पर एतमाद करते हैं, उस जैसे खाने पीने वाले पर एतमाद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जो उस पर एतमाद करता है उसी के हवाले कर देता है। तो कितने लोग हैं हम में से जो भरोसा करते हैं किस पर? डॉक्टरों पर, दवाओं पर, रुक़या करने वालों पर, और फिर इसी तरीके से मालदारों पर, और कितने लोगों पर न जाने हमारा दिल जो है उनके साथ लगा हुआ है। हमारे दिल में ये है कि अगर वो चाहेगा तो वो हो जाएगा, अगर आप जो है चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुल अंबिया, सय्यिदुल मुरसलीन है, उसके बावजूद जब एक सहाबी ने आपसे कहा मा शा अल्लाहु व शिअत, कि जो अल्लाह चाहे और आप चाहें हो जाएगा। जैसा कि कितने लोग हैं आज जो ये कहते हैं कि आपकी दुआ है, आपका करम है, या जो है आपकी फलाह है। सबसे पहले अपनी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता है उनके, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह से पहले और भी बहुत सारे जुमले होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा कि कुल मा शा अल्लाह वहदह, कुल मा शा अल्लाह वहदह, ये नहीं कहो कि जो अल्लाह चाहे और मैं चाहूं तो हो जाएगा, नहीं, बल्कि जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला चाहे वही होगा, क्योंकि सब अल्लाह तबारक व तआला ही के हाथ में है। और फिर हम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में भी देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने बेटे इस्माइल को लेकर शाम से मक्का की जमीन पर, जहां पर कोई चरिंद नहीं, कोई परिंद नहीं, कोई पानी नहीं, कोई सहारा नहीं, ऐसे सहरा में, ऐसी जगह में जाकर तने तन्हा उनको छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहां छोड़ने के लिए कहा है। और जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे, अपने बीवी और बच्चे को वहां पर छोड़ दिया और जो है जाने लगे, वापस होने लगे। और फिर जो उन्होंने पलट के भी नहीं देखा। जब बीवी हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रही है कि इब्राहिम हमको यहां पर इस जमीन पर छोड़ के जा रहे हैं जहां कुछ नहीं है सिवाय हमारे पास जो चंद खजूर मौजूद है, उसके अलावा और कुछ हमारे पास नहीं है, तो वो फिर आगे चलने लगी, सामने चलने लगी इब्राहिम के, गोया जो है वो कुछ बताएं इसके बारे में। तो फिर उन्होंने कहा, हाजर ने, क्या आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है? तो इब्राहिम ने कहा कि हां। तो फिर हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तब अल्लाह तबारक व तआला हमको जाया नहीं करेगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला हमको बेसहारा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमको तने तन्हा नहीं छोड़ेगा।
تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتماد کی وجہ سے، اس توکل کی وجہ سے، اس بھروسے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزے دکھائے، ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کی، ایسے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیے کہ جو صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اس رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے۔ یعنی وہ زمزم کا پانی جو سارے حجاج کرام پیتے ہیں، جو سارے معتمرین پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتماد کی وجہ سے، ان کے اس توکل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ تو یہ توکل کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں، یہ توکل کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے سارے معاملات کو حل کرتا ہے، اس کی ساری تمنائیں پوری کرتا ہے، اس کے سارے معاملات کو حل کرتا ہے، اس کی ساری تکلیفیں دور فرماتا ہے۔ تو توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کو کوئی پریشانی نہ آئے، آدمی کو کوئی تکلیف نہ آئے، آدمی کو جو کوئی مشکلات نہ آئے، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے عبرت ہے، جو ہمارے لیے نصیحت ہے، جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، تو ان کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ توکل کا معنی کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر اعتماد کرتا ہے، کسی اور چیز سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، کسی اور چیز سے اپنے دل کو لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو اگر چاہے تو ساری دنیا مل کر جو روک نہیں سکتی ہے، جو اگر نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی جو اس کو کر نہیں سکتی ہے، ایسی ذات کو چھوڑ کر، ایسے رب العالمین کو چھوڑ کر اگر ہم جیسے بعض لوگ اولیاء پر اعتماد کرتے ہیں، درگاہ والوں پر اعتماد کرتے ہیں، کالی ڈوریوں پر، لال ڈوریوں پر اعتماد کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو تعویذیں جو باندھتے ہیں، جو کالی ڈوریاں جو پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو یہ ڈوری ہم کو نظر سے بچائے گی، ہم کو حسد سے بچائے گی، ہم کو تکلیف سے بچائے گی، ہم کو جو تکلیف سے بچائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جس پر ہم اعتماد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہی چیز ہمارے لیے باعث پریشانی ہوگی، وہیں سے ہم کو جو تکلیف اور پریشانی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صرف اسی پر اعتماد کرنے کی، اسی پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عبادت کو اپنے دل سے ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو متوکلین میں شامل فرمائے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد، محترم سامعین کرام، توکل کے بہت سارے فوائد ہیں، توکل کے بہت سارے ثمرات ہیں، تو ان میں سے کچھ اہم ثمرات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا توکل کا فائدہ اور ثمرہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام معاملات کو حل فرماتا ہے، تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالی حل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کفایت اگر کسی کو حاصل ہو جائے، کیا اس کی کفایت کے بعد کسی اور کی کفایت کی اس کو ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی جس کے معاملات کو حل کرنے میں لگ جائے، تو اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، سارے لوگوں نے بھی مل کر، یعنی ان کی قوم، بادشاہ، سارے لوگ، سارے کفار، ساری قوم سب مل کر جو ان کی جان لینا چاہتی ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ان کو آگ میں ڈال کر جلانا چاہتی ہیں، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے جو آخری کلمہ یہ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہیں، اللہ تبارک و تعالی میرا مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالی میری حالت سے واقف ہے، میری تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کیا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو سلامتی والا بنا دیا، تو کوئی نقصان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہنچا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے توکل کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی ذلت سے بچتا ہے۔ اگر آپ کسی آدمی پر بھروسہ کریں گے، کسی اپنے جیسے آدمی پر اعتماد کریں گے، سمجھیں گے کہ جو وہ اگر چاہے گا تو ہمارا معاملہ جو ہے ہو جائے گا، وہ ہمارے کام کو آسان کر دے گا، تو اس کے اندر ذلت ہے کہ آپ اپنے جیسے آدمی کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، آپ جو اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا رہے ہیں، آپ اپنے جیسے آدمی کے سامنے اپنے دل کو جو ہے لگا رہے ہیں، تو یہ آدمی کے لیے ذلت ہے، مخلوق کے لیے ذلت ہے کہ وہ اپنے جیسے شخص پر جو ہے اعتماد کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کا جب ذکر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ آپ جو ہے ایسی ذات پر بھروسہ کیجئے جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو جو ہے موت آنی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیبی راستوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسے اعتماد کرو گے، ایسے توکل کرو گے جیسے پرندے کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ویسے ہی رزق دے گا جیسے وہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جو پیٹ بھر کر جو ہے وہ واپس آتے ہیں، تو ان کو کھلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جو اسباب کو ترک کر دیں، اسباب کو بھلا دیں، اسباب کو اختیار نہ کریں، تو یہ جو ہے توکل کا معنی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے توکل کے اندر ایک سب سے بڑی چیز اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی شیطان سے محفوظ رہتا ہے، آدمی شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے ہوئے کیا دعا جو ہے ہم کو پڑھنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہم کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، وہ کہتا ہے اسے کہ کفیت وہدیت ووقیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہدایت دینے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے راستے کو جو ہے آسان کرنے والا ہے، تم کو شیطان کے شر سے بچانے والا ہے، تمہارے سارے معاملات کو حل کرنے والا ہے۔ تو اور بھی جو ہے توکل کے بہت سارے ثمرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توکل کے ذریعے ان تمام ثمرات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مکمل اسی کی ذات پر توکل کرنے اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلوق سے اور جو ہے دوسرے لوگوں سے اعتماد اور توکل کو کاٹ کر کے صرف اسی کے ساتھ اپنے دل کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان،
مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.